अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु को बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 88 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 88। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मम बियदिही मलकूत कुल्ल शै व हुवा युजीरु वला युजीरु अलैहि इन कुंतुम तालमून। पिछले सबक से, पिछली आयत से हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही है कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछें ये ज़मीन किसने बनाई, इस ज़मीन का मालिक कौन है, ये 7 आसमान किसने बनाए, इनका खालिक कौन है, इनके ऊपर ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, ज़मीन आसमान के ऊपर, आसमान के अंदर बसने वाली मखलूक़ात सारी की सारी किसकी मलकियत है, कौन इनका खालिक है, कौन इनका मालिक है, कौन इनका इंतज़ाम चलाने वाला है, अर्श अज़ीम का मालिक कौन है। तो ये सारे जवाबों का, सारे सवालों का एक ही जवाब देंगे, क्या है? सयक़ूलून लिल्लाह, मेरा अल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनके बुतों के लिए बारे में भी इनका ये अकीदा है कि इन्होंने कोई चीज़ खल्क नहीं की है, सिर्फ ये अल्लाह के हुजूर इनकी शिफात करेंगे और ये मनमानी ज़िंदगी गुजार के इनके ऊपर अपने पैसे खर्च करके, चढ़ावे चढ़ा के, इनकी मुरादें पूरी करके, जो दरअसल मुरादें किसकी पूरी कर रहे होते हैं, जो इनके ऊपर मुजावर बैठे होते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, चालाकी के साथ लोगों का माल बटोरते हैं। तो इन पर माल खर्च करके ये अल्लाह के हुजूर अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार के जन्नत में चले जाएंगे। यानी ये उस चीज़ का मुआवजा इन बुतों को देते हैं कि जो ये अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के फ़राइज़ को तोड़ते हैं, अल्लाह के हुजूर जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं उनको पूरा नहीं करते। उसको पूरा करने के बदले में ये इन बुतों की खिदमत कर देते हैं, इन बुतों के पुजारियों की, मुजावरों की खिदमत कर देते हैं और वो पूरा हो जाता है और ये इनसे राज़ी हो कि इनको जन्नत में भेज देंगे। ये है इस सारा फ़लसफ़ा। तो अल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह ने सब कुछ ये किया हुआ है तो फिर उस रब से डरो, किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई और तुम्हारा न कुछ नफ़ा पहुंचा सकता है, न नुकसान, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाते हैं, कुल, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछें, आप इनसे सवाल करें, मम बियदिही मलकूतो, किसके हाथ में है बादशाही, किसके हाथ में हुकूमत, किसकी है इज़्ज़त, कुल्ले शैन, हर एक चीज़ पर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे किसकी बादशाही है, किसकी हुकूमत है, किसका तसर्रुफ़ है। जैसे वो चाहता है उसको इस्तेमाल करता है, जो चाहता है उसको ड्यूटी अता करता है और वो उस ड्यूटी को पूरा करने का पाबंद है। वहो वजुजीरू, वो तो सबको पनाह देने वाला है। वो ज़ात वो है कि जिसने सबको पनाह दी हुई है। देखिए कैसे पनाह, इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे बड़े बड़े जानवर कर दिए, जैसे ऊँट की मिसाल है, आजकल तो आप हाथी, हत्ता कि शेर को भी इंसान से दा लेता है। और ये जंगलों के जितने जानवर हैं, इनसे अगर पनाह दी हुई है इंसान को तो अल्लाह ने दी हुई है। हशरातुल अर्ज़ से अगर अल्लाह ने बचाया हुआ है तो अगर बचे हुए हम तो वो भी अल्लाह ने बचाया हुआ है। और मुसीबतों से, परेशानियों से भी अगर हम बचे हुए हैं तो ये रब ने बचाया हुआ है। अल्लाह हमें पनाह देता है। अल्लाह दुनिया में भी पनाह देने वाला है, कब्र में भी पनाह देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और हशर में भी पनाह देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और हशर में जब हमें शफात की ज़रूरत होगी तो अल्लाह की रहमत से हमें शफात नसीब होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या जिसकी चाहेंगे। कोई किसी का छोटा बच्चा फौत हुआ है, कोई और अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी अल्लाह पाक इज़्ज़त अफजाई करेंगे, वहाँ के वो शिफात करेगा, क्योंकि उसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी, अल्लाह के ताबे दीन के ऊपर चलते हुए और दीन का काम करते हुए गुजारी होगी। अल्लाह उनको भी, ये अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त अफजाई है। जो सबसे ज़्यादा जिनके पास चाबी है शिफात की, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आपका अल्लाह के साथ कुर्ब और आपकी इज़्ज़त और आपका मकाम बुलंद तरीन है। लेकिन ये हम इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी को दुनिया में खुश करके शफात के लिए नहीं चुन सकते। ये रब की रहमत से क़यामत वाले दिन नसीब होगा इंसान को, जिसको नसीब हो गया। लेकिन राज़ी रब को करना है। जैसे दुनिया में
ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، کوئی بھی تو رب جیسے چاہتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ کیا سبب بناتا ہے؟ کسی انسان کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، کوئی اللہ ہماری وہ ضرورت ہی نہیں ہمارے اوپر آتی، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سارے بندوبست کرنا اللہ کا، یہ انسان خود نہیں کر سکتے۔ جب انسان یہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی عقل سے کیا، میں نے اپنے دماغ سے کیا ہے، تو وہاں پہ پھر شرک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پناہ دینے والا ہوں ساری مخلوق کو، ولا یجار علیہ، اور میرے مقابلے میں جب میری پکڑ آ جائے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں حاضر سودا جو ہے وہ انسان دوسرے سے مدد بھی لے سکتا ہے، اسے ہیلپ بھی لے سکتا ہے، اسے کام بھی کروا سکتا ہے، اس کو کام کہہ بھی سکتا ہے، لیکن غیب کی بات ہے جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو آپ کسی کو پکار نہیں سکتے۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی آزمائش ہے، انسان ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ شفا میرے رب نے ہی دینی ہے، نہ دوائیوں میں ہے، نہ ڈاکٹر میں، نہ کسی اور چیز میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کہتے ہو کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، سمجھ والے ہیں، تو اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اگر بے علم ہو تو پھر تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، اور کیوں بے علم تب ہو تم قرآن سے دور ہو۔ اگر تم عقل والے ہو، اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، تو تمہیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح سمجھ آ جائے گی۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہاں بھی کہیں گے کہ ساری بادشاہی ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک چیز پہ، بڑی چھوٹی چیز پہ، وہ نظام فلکی ہو یا وہ سمندر کے اندر کی مخلوقات ہو یا انسان ہو یا کوئی اور ہو، وہ زمین کے اندر کے خزانے ہو، سب کا مالک میرا اللہ ہے، اور اللہ سب کو پناہ دینے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ اس پہ بھی مانیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں، ساری مان رہے ہو، تو پھر تمہارے اوپر سحر کہاں سے ہو رہا ہے؟ جادو کہتے ہیں نا چیز کا حقیقت سے دور نظر آنا، یعنی جادو سے چیزیں اصل سے ہٹ کے الٹی نظر آتی ہیں، یعنی جس کو ہم نظر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ خود ہم بھی عام حالات زندگی میں دیکھتے ہیں، کوئی نوٹ کو ڈبل کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی منہ سے پتھر نکال رہا ہوتا ہے، کوئی منہ سے آگ نکال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حقیقت کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیں آج کل تو یہ بڑی آسانی ہے کہ یہ ٹی وی چینلز کہتے ہیں ایسے آ گئے ہیں کہ جو یہ جادو کرتے ہیں، ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بالکل حقیقی بات ہے، اس کے بعد پھر اس کی وہ حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹرک اور شبدہ کیسے کی ہے۔ اگر وہ نہ بتائیں تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جادو ہوا ہے یا یہ حقیقت ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دماغ کیوں الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، دیوانے کیوں ہو جاتے ہو؟ جب ساری چیزیں مانتے ہو پھر شیطان تمہیں پرغلا لیتا ہے اور تم اس کے دیوانے ہو جاتے ہو اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اس رب کو بھول کے جس رب کی اتنی نشانیاں اللہ پاک نے وہ بتائی ہیں، گنوائی ہیں، جو سامنے جو کافر بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے دور ہونے کے بعد ذرا سا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور اللہ ہمارے اس ایمان کو مضبوط فرما دے۔ بل آتیناہم، بلکہ عطا کیا ہے ہم نے ان کو، کن کو؟ انسانوں کو، مکہ والوں کو، رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، ہم نے عطا کیا ان کو کیا؟ بالحق، حق، سچ، حقیقت بتانے والے ہم ہیں۔ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، یہ ساری کی ساری سچی باتیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور یہ کتنی عظیم باتیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کا جس کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، وہ دنیا کی طرف دیکھے ہی نہیں۔ اور جس امت کو اللہ نے قرآن اور سورہ فاتحہ عطا فرما دی اور اس نے اس کو پکڑ لیا، عطا کرنے سے مراد ہے لے لینا نہیں، اس پہ اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو دنیا کی مال و دولت کی طرف ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی کے، ڈالرز کے اور پاؤنڈ کے اور یورو کے، سارے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، نماز کے مقابلے میں، اور سورۃ فاتحہ کا اسپیشلی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کی تعریف بھی ہے، رب کے ساتھ وعدے بھی ہیں، رب سے دعائیں بھی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے خلاف بات کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے خلاف بات کرنے والے، دین کی تعلیم کے خلاف بات کرنے والے، دین والوں کے خلاف بات کرنے والے، دین کے شاعر کا مذاق اڑانے والے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ سارے کے سارے خود جھوٹے ہیں۔ اللہ کی بات سچی، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کے نبی سچے،
اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن کے اندر سارے کے سارے سچے، کوئی اس میں ابہام اور شک والی بات نہیں ہے۔ جو ان پہ شک کر رہا ہے، جس کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا انسان ہے جو اس قرآن پہ شک کرتا ہے، اس قرآن سے دور ہے۔ اب قرآن پہ شک، ایک تو وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں، نعوذ باللہ، فارغ ہو گیا، کافر ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کا جو حق ہے اس کو پورا نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی طریقے سے قرآن کے جھٹلانے والوں میں سے، اور پیچھے اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ قرآن سن کے ان کے دل ویسے سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اس قرآن کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، اس کے معنی مطالب کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ مڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری اولادوں کو قرآن سے جوڑ دے، اور مرتے دم تک اس پہ استقامت نصیب فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات